الحمد لله الحمد لله خلق الجن والإنس ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومكينا ومدنينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید بے عیب لا ریب مقدس مطہر منور کتاب کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین سے درخواست ہے کہ رب العالمین مجھ عاجز بندے کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رل مل کر دعا کریں گے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، استاد کو اپنے شاگرد سے کتنا پیار ہوتا ہے، مرشد کو اپنے مرید سے کتنا پیار ہوتا ہے، ہاں جی، وصیب والوں کا جو بڑا ہے اس کو اپنے وصیب والوں سے کتنا پیار اور محبت ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اللہ فرماتے ہیں، انسان ہے بندہ، میں تیرے ساتھ جو محبت کرتا ہوں، ایک ماں کی جگہ نہیں، 2 ماں کی نہیں، 3 ماں کی نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میں رب ہوں۔ اب دیکھیں، اولاد جیسی بھی ہونا، والدہ تڑپ جاتی ہے، والدین تڑپ جاتے ہیں، ہاں جی، اگر وہ نقصان کی طرف جا رہا ہو تو اس کو بچاتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے حضرت انسان کے ساتھ بڑے پیار والا سلسلہ جو ہے جاری و ساری فرمایا ہے۔ اللہ کو بندے کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اللہ بھی بتانا یہ چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، میرا بندہ دنیا کے اندر رہ کے مجھے راضی کر کے آنا تیرا کام ہے، پھر دیکھ دنیا بھی تیری بنا دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے بہانے،
ہاں جی، رحمت حق بہانہ میں جوین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ٹھیک ہے، چلتے چلتے تو نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ہاں جی، تو نے میرے احکامات کی نافرمانی کی، میرے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں اپنایا، بعد میں کبھی کسی وقت تجھے سمجھ آ گئی، پھر آ گیا ترتیب پہ، پھر میرا بندہ آنا تیرا کام ہے، اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر بتاتا ہوں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اپنی پیاری سچی زبان سے اعلان فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا اعلان فرمایا میرے بندوں کو اعلان فرماؤ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیاری سچی زبان سے یہ اعلان فرما دیں میرے ان گناہ گار بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، میرے احکامات کی نافرمانی کر کر کے، رات کو بھی میری بغاوت کی، دن کو بھی بغاوت کی، صبح کو بھی کی، شام کو بھی کی، سفر کے اندر، حضر کے اندر، جلوت کے اندر، خلوت کے اندر، ہاں جی، چھپ کر ظاہراً سب کے سامنے ہر حال میں میری انہوں نے بغاوت کی، لیکن بعد کے اندر ان کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی، کسی کا واعظ اثر انداز ہوا یا قرآن مجید کسی سے انہوں نے سنا، وہ ان پر اس نے اثر کیا، اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی، راہ راست پر آ گئے ہیں۔ ان کو اعلان کر دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا والوں میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں، میں نے تو رات دن ایک کر دیا گناہوں کے اندر، میری ساری زندگی، جوانی والی زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر گزر گئی، اب میرا سارا دل سفید سیاہ ہو چکا ہے گناہوں سے، اب کیا ترتیب ہے، کیسے میں توبہ کروں، اللہ کتنے گناہ میرے معاف کرے گا؟ فرمایا میرا بندہ آنا تیرا کام ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ کے دعا مانگنا تیرا کام ہے، سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ اس طرح کرنا تیرا کام ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے تیرے گناہوں کو میں رب معاف کر دوں گا۔ دوسری جگہ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو میرا تو تعارف کراؤ، دنیا والوں کو مختلف ہستیوں کا، مختلف لوگوں کا ہاں جی تعارف کراتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر دنیا والوں کو میں اللہ کا تعارف کراؤ، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، دنیا والوں کو اعلان کر دو، بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں۔ غفور کا معنی ہر وقت گناہوں کو معاف کرنے والا رب، رحیم کا معنی ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے والا رب۔ تائید کے اندر میں آخری آیت پڑھ کے اجازت مانگتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ آدمی جس نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان لانے کے بعد اس نے اعمال صالحہ کرنے شروع کر دیے،
فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اس کی سیئات کو حسنات کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔